جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور وائٹ تھرون کی سیریل میں سے ہم سیکھ رہے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام کلیسیا کا کہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں جیز کیش کے ذریعے سے بھی لوگوں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں تاکہ وہ چرچ کی زمین کے اندر ہم یوز کر سکیں۔ تو آپ سب کا شکریہ کیا جاتا ہے کہ آپ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اپنے ہدیہ جات خداوند کی حضوری میں دے رہے ہیں، اور آپ کے کارڈ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ 7 لاکھ رقم پے کر دی ہے، باقی جو ہے 25 لاکھ ہم نے دسمبر تک دینا ہے۔ تو مزید ہمیں آپ کی ہدیہ جات کی ضرورت ہے، تو مہربانی سے جو لوگ یہاں پر چرچ کے اندر ہیں اور پھر آسم گاڈ ٹی وی، ڈیوائن ہارٹ ٹی وی کے اوپر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے میسج چلتے ہیں اور چرچ کے سارے پروگرام چلتے ہیں، تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ پلیز مزید آپ اپنے ہدیہ جات اگر دینا چاہتے ہیں یا کوئی پریئر ریکویسٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین کے نیچے واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایزی کیش، جیز کیش اور ایزی پیسہ، اور ہمارے بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ تو آپ اپنے ہدیہ جات اگر دینا چاہتے ہیں تو پلیز ان نمبروں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو آئیے خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ بتائیے۔ میں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں سے مکاشفہ 20 باب اور اس کی 11ویں آیت میں سے یہ سیریل لی گئی ہے، سفید تخت وائٹ تھرون، اور اس کا جو آج کا سرمن جو ہوگا خداوند کے کلام میں سے آج کا جو سرمن ہوگا، بابل اور کفر نحوم کے شہروں پر افسوس اور عدالت، ججمنٹ اینڈ وو آن کفر نحوم اینڈ بیبلون سٹیز۔ تو بابل اور کفر نحوم کے شہروں پر افسوس اور عدالت، اس کے تعلق سے آج تعلیم ہم خداوند کے کلام میں سے لیں گے، اور میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے آپ حوالہ نکالیے متی کی جلد 11واں باب اور اس کی 21 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سور سدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفر نحوم، کیا تو اس آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم بالا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور ایک اور ریفرنس مکاشفہ 17واں باب اس کی 11ویں آیت، اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں ہے وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا، اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ اور مکاشفہ 18 باب اور اس کی پہلی آیت سنیے، مکاشفہ 18 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، شیاطین کا مسکن اور ہر ایک ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک لے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی دولت مند ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں،
اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں. جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کو دو چند بدلا دو. جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھرو. اور اگر اس کی آپ 20ویں آیت دیکھیں تو 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے اسی باب کی 20ویں. ایسمان اور مقصو اے رسولو نبیوں اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میں بولے آمین. شکریہ سر بیٹھ جائیں. بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم روح القدس کو پاک روح کو زوردار تالیوں کے ساتھ بابل اور کفر نحوم کے شہروں پر افسوس اور عدالت اس کے تعلق سے. تو آج کا جو سرمن ہوگا آج کی جو تعلیم ہوگی عدالت کے تعلق سے. آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف دیکھتا ہے کہ وہ ایک سفید تخت کو دیکھتا ہے. لکھا ہے زمین آسمان اس تخت کے سامنے سے بھاگ گئے. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ لکھا ہے اس کے تخت کے سامنے حاضر کیے گئے. اور ہزاروں ہزار لوگ لکھا ہے ہر کتاب حیات کھولی گئی. لکھا ہے جس شخص کا لکھا ہے نام اس کتاب حیات کے اندر نہ ہوا لکھا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. تو آپ دیکھیے جس کا نام اگر نہیں نکلے گا کتاب حیات میں آب حیات کی کتاب میں تو اس کا نام لکھا ہے نہ ہوا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یاد رکھیے جو سفید تخت ہے اس پر ابدی عدالت ہوگی. خدا کا بیٹا آ کر ابدی عدالت کرے گا. اور دنیا کے اندر جو عدالت ہوتی ہے وہ جزوی عدالت بھی ہوتی ہے. جزوی عدالت انسان لیتا پھر ابدی عدالت کے اندر چلا جاتا ہے. تو پھر آج آپ نے دیکھنا ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ عدالت کرنے کے لیے دنیا میں آیا. آسمانوں پر جب بیٹھے گا تو عدالت کرے گا. زمین پر بھی وقتی عدالت ہوتی ہے جب ایک شخص ایماندار اسی کو قبول کرتا اور پھر دنیا کے اندر اگر چلا جائے تو اگر معافی مانگے گا تو معافی تو مل جائے گی. گناہ نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسے وائٹ تھرون کے سامنے جانا پڑے گا. اور اگر وہ معافی مانگ لے گا تو جو گناہ ریکارڈ کے اندر ہوں گے خدا اس کو ریکارڈ کو ختم کر دے گا. تو میرے اور آپ کے پاس آج چانس ہے کہ ہم خداوند کی ورشپ کریں, خداوند کی ستائش کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں پاکیزگی کی حالت میں. لہذا یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ابدی بادشاہی کے اندر چلے جائیں گے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے سفید تخت کے سامنے بھیڑیں اور بکریوں کا انصاف کیا جائے گا. بھیڑوں کو تو خدا کہے گا کہ جاؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس ازلی بادشاہی میں چلے جاؤ. اور گناہگاروں کو کہے گا کہ ان کے ہاتھوں پاؤں کو باندھو اور ان کو جہنم میں ڈال دو. تو آج جو جزوی ججمنٹ کے تعلق سے کلام سنانے کو ہوں یہ سٹیز کے حوالے سے یعنی ملکوں کے حوالے سے تعلیم ہوگی. یعنی دنیا کے اندر خدا کا بیٹا انسانوں کی عدالت کرتا ہے, ابدی عدالت کرے گا. اور پھر شہروں کی بھی عدالت ہوگی, ملکوں کی بھی ججمنٹ خدا کرے گا. جزوی عدالت یعنی آج جن ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بدی ہے, گناہ ہے, اور پھر جو لوگ خدا سے دور ہیں تو خدا ان علاقوں کو, ان ملکوں کو تباہ کر دے گا, ان شہروں کو تباہ کر دے گا. تباہ کرنے سے پہلے خدا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. خدا دو کام کرتا ہے, یاد رکھیے. اگر کسی ملک کو, کسی شہر کو, کسی گھرانے کو تباہ کرنا ہے, ختم کرنا, ان کی عدالت کرنی, ججمنٹ کرنی ہے. جزوی ججمنٹ جب سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے خدا یہ کرے گا کہ کسی نبی کو وہاں پر بھیجے گا. کوئی خادم وہاں پر اس شہر میں جائے گا, وہاں پر پریچنگ ہوگی, تعلیم دے گا. خدا کا بندہ وہاں پر سکھائے گا. تو اگر وہ اس کی نہ سنے, اس کی پریچنگ کے ذریعے سے تعلیم حاصل نہ کرے, پھر وہ نبی جو جائے گا, میں نے کہا نبی جائے گا, خادم جائے گا, نبی بتا دے گا کہ یہ ملک ہلاک ہونے لگا ہے, بچ جاؤ, معافی مانگو, توبہ کرو. توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے. تو پھر بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تاکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ گواہ ہو. آمین. خادم بھی گواہ ہو جو اس علاقہ کے میں اترا ہے. جیسے آج کے اس لاہور شہر کے اندر خادم اترے ہوئے ہیں. تو بھائیو اگر خادموں کی کوئی نہیں سنتا, خادموں کی منادی سے کوئی نجات نہ پائے, تو پھر بھائیو خدا اس ملک کی عدالت کرے گا. یاد رکھیے, ججمنٹ کرتا ہے. تو کیوں فلاں
پہاڑ ڈالتے ہیں, کیوں زلزلے چلتے ہیں, طوفان کیوں آتے ہیں, کیوں جو ہے وہ ملک تباہ ہوتے ہیں دنیا کے. وجہ یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں ملک جو ہے آپس میں ڈرے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ شاید دوسرا ملک کسی ملک پر حملہ کر دے, وہ ختم ہو جائے, مگر پیچھے جو خداوند کی ججمنٹ ہے, عدالت ہے, جن لوگوں کے اندر خدا سے دوری ہوگی, جو لوگ خدا سے دور ہوں گے, جو ملک خدا سے دور ہوں گے, جو شہر خدا سے دور ہوں گے, خدا ان کی ججمنٹ کرتا ہے, عدالت کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے خدا کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے کفرنہوم کے شہروں پر افسوس. کن شہروں پر؟ کفرنہوم کے شہروں پر. کفرنہوم کے شہروں کے اندر یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ افسوس کر رہا ہے اور پھر عدالت کرتا ہے, ان کی ججمنٹ کرتا ہے. کفرنہوم ایک ایسا شہر تھا جہاں پر خدا کے بیٹے کا ہیڈ کوارٹر تھا, جہاں پر یسوع مسیح منادی کرنے کے لیے گیا. تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کے کلام میں کفرنہوم کے اندر, حالانکہ یہودا کے علاقہ کے اندر یسوع مسیح آیا, پیدا ہوا یہودا کے علاقہ کے اندر اور ناصرت کے شہر میں پلا, مگر جو منادی کا آغاز ہوا, منادی سٹارٹ کی یسوع مسیح نے, وہ کفرنہوم کے اندر. وہاں پر یسوع مسیح کا ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں پر یسوع مسیح بیٹھ کر خداوند کی خدمت کرتا تھا. اور کفرنہوم کا ایک علاقہ ایسا تھا جہاں پر بڑے بڑے معجزات ہوئے. یاد رکھیے کفرنہوم کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے نجات بھی حاصل کی, اور یہ گلیل کا شہر تھا, اور یہاں پر ہی لکھا ہے بڑے بڑے معجزات خدا کے بیٹے نے کیے. اور یہاں پر کانا گلیل کی شادی میں لکھا یسوع مسیح نے پانی کو مے بنایا, یہاں پر ہی کفرنہوم کے اندر. پھر گلیل کی جھیل کے اوپر پانیوں کے اوپر یسوع مسیح چلا, اور ایک صوبیدار کا جو نوکر تھا اسے شفا بخشی, اندھوں کو آنکھیں ہی, لنگڑے چلنا شروع ہوئے. اور وہاں پر یسوع مسیح کے جہاں پر رہ رہا تھا وہاں پر لکھا ہے کہ مفلوج کو لوگ لے کر آئے, اور لکھا ہے یسوع مسیح کے گھر کی چھت تھی انہوں نے کھول. دیکھیے یسوع مسیح نے ہونے دیا کفرنہوم کے اندر, اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر اس مفلوج کو شفا دی, اور مردے زندہ ہوئے. ان گنت معجزات, بہت خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کام کیا, بہت کام کیا اس گلیل کے علاقہ کے اندر, کفرنہوم کے علاقہ کے اندر. مگر پھر بھی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اے کفرنہوم تجھ پر بولیے افسوس کر رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر چلا جاؤں گا, تو ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے, اب دیکھیے یسوع مسیح نے وہاں پر پریچنگ کی, ہزار لوگ, 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کہ آپ دیکھیں وہاں معجزات ہوئے. پھر لکھا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا. لوگ آ جاتے اس کے پاس اور یسوع مسیح پھر ان کو کھانا کھلاتا, پھر ان کو پانی پلاتا. ہر چیز کی بلیسنگ ہوتی, اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے, مردے زندہ ہو جاتے, اور کوئی شفا پاتے. کفرنہوم کے اندر یسوع مسیح نے بہت منادی کی, مگر پھر بھی لکھا ہے وہاں یسوع مسیح کی پریچنگ کے ذریعے سے بھی لکھا ہے لوگوں نے نجات نہیں پائی. آپ دیکھیے, اب دیکھیے خدا کا بیٹا ان علاقوں کے اندر آیا ہوا ہے کفرنہوم میں, تو انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو بھی حاصل کیا, معجزات بھی دیکھے. حالانکہ وہاں پر معجزات بھی ہوئے, لوگ بچے بھی. پترس وہاں پر, اندریاس جو تھا, لکھا ہے انہوں نے نجات پائی, اور انہوں نے بڑا کام کیا یسوع مسیح کے ساتھ. لکھا ہے یہاں پر پترس کی جو ساس بیمار تھی کفرنہوم کے اندر, گلیل کے علاقہ کے اندر, لکھا ہے اس نے بیماری سے شفا پائی. لوگوں نے نجات بھی پائی, مگر لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے مسیح کو قبول نہ کیا اس علاقہ کے اندر. اگر آپ یسایہ کا صحیفہ پڑھیں, لکھا ہے کہ اندھان کی تیرگی جاتی رہی, اور لکھا ہے کہ گلیل میں لکھا ہے کہ کیا ہوا, وہاں پر لکھا ہے نور چمکا. آمین. وہاں پر لکھا ہے بہت ترقی تھی, لوگ گناہ میں مر رہے تھے, لوگ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے, مگر خدا کے بیٹے نے آ کر لکھا وہاں پر نور چمکا. نور تو چمکا, خدا کا بیٹا آیا, نجات کی خوشخبری سنائی گئی. یسوع مسیح نے پریچنگ کی, اور پھر یسوع مسیح نے کلام سنایا, بڑے بڑے میسج وہاں پر ہوئے, معجزات کیے. مگر لکھا ہے اے کفرنہوم تجھ پر افسوس, تجھ پر افسوس. اب دیکھیے یسوع مسیح کی پریچنگ سے بے شمار لوگ انہوں نے زندگی نہیں پائی. حالانکہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے تھے, یسوع مسیح کھانا کھلاتا 5000 کو, مگر انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا, نجات نہ حاصل کی, قبول نہیں کیا مسیح کی پریچنگ سے. تو یسوع مسیح نے پھر ان علاقوں کے اندر کیا کیا, افسوس. کفرنہوم افسوس.
تو آج دنیا کے اندر خادم آتے ہیں، خادم اترتے ہیں، تو بھائیو لوگ نجات نہ پائیں، لوگ زندگی کی باتیں سنیں مگر وہ نجات نہ پا سکیں۔ تو اگر ہمیں بھی یہ صورت نظر آتی ہے چرچز کے اندر، کلیسیا کے اندر، ہم جہاں پہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، کلام سنا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہمیں نظر آتے ہوتے ہیں، لیڈر ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جن کا بھیانک چہرہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا حال تو برا ہی ہوگا، پھر بھی ہم سہ جاتے ہیں، پھر بھی ہم ویٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بندہ بچ جائے، کسی طریقے سے یہ نجات پا جائے۔ تو اب دیکھیے اس دور کے اندر، گلیل کے علاقہ کے اندر، جہاں پر کرائسٹ نے بڑے بڑے معجزات کیے اور اندھوں نے شفا پائے، اندھوں نے دیکھنا شروع کیا، لنگڑے جو لکھا ہے چوکلیاں بھرتے تھے، مردے زندہ کیے گئے، اور پھر لکھا ہے پانیوں پر یسوع مسیح چلا، کوڑی شفا پا گئے، مگر پھر بھی لکھا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، اور پھر یسوع مسیح نے ان علاقوں پر افسوس کیا، ان علاقوں پر افسوس کیا، کہا ہے کفرنہوم تجھ پر افسوس کہ تم کہتے ہو کہ آسمان کی بادشاہی میں چلے گے، نہیں جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایسے علاقے جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، خداوند کی ججمنٹ کرتا ہے، عدالت کرتا ہے، اور ان علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ 7ویں صدی کے اندر دیکھیں، 7ویں صدی کے اندر لکھا ہے 9 اسکیل کا وہاں پر زلزلہ آیا ہے کفرنہوم میں، اور لکھا ہے سارا کا سارا شہر جو تھا وہ کفرنہوم برباد ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں سونامی آتی ہے، علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں گناہ اس قدر، لوگ خدا سے دور، ہر قسم کی بدی وہاں پر ہوتی۔ تو آپ دیکھیے جب زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن وہ سارے علاقے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ خداوند ان علاقوں کی ججمنٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے چائنا کے اندر، دیکھیے رشیا کے اندر، اب جو پاکستان لاہور کے اندر دیکھیں، آپ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے یہاں لاہور لاہور ہے، کچھ کہتا ہے امریکہ امریکہ، امریکہ امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے چائنا چائنا ہے، کوئی کہتا ہے افریقہ افریقہ ہے، آسٹریلیا آسٹریلیا، یعنی اپنے ملکوں پر فخر کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے ان ملکوں کے اندر جہاں چپاؤں پر گناہ ہوگا، جو لوگ خدا کو نہیں قبول کریں گے، خدا ان کی ججمنٹ کرے گا، ان کی عدالت کرے گا، ان کو ہلاک کرے گا، ان علاقوں کو برباد کر دے گا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے جہاں پر یسوع مسیح نے خدمت کی، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کفرنہوم کے شہروں پر افسوس، گلیل کے علاقوں پر افسوس۔ افسوس اس لیے کہ انہوں نے مسیح کی منادی کو سن کر مسیح کو قبول نہیں کیا، تو خدا نے پھر ان علاقوں کو تباہ کیا بھائیوں۔ اور آج بھی دنیا کے اندر خدا کا بیٹا عدالت کرتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ لاہور کے اندر دیکھیں، اگر لاہور شہر کے لوگ مسیح کو قبول نہیں کریں گے تو خداوند اس علاقہ کے اندر لاہور کی بھی عدالت کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور علاقوں کی بھی عدالت ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جو علاقے خداوند کی پرستش نہیں کریں گے، خداوند کی ستائش نہیں کریں گے، خداوند ان علاقوں کی ججمنٹ کرے گا۔ اور خدا تو کہتا ہے کہ کفرنہوم تجھ پر افسوس، وہ کہتا ہے اگر سور سیدا کے اندر یہ معجزات ہوتے تو وہ کب کے کاٹ اور کر کیا کر لیتے؟ توبہ کر لیتے۔ آپ دیکھیں سور یعنی یہ سور سیدا جو یہ علاقہ جو لبنان کا علاقہ تھا، جیسے آج جو ہے دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر بڑا بزنس ہے اور وہاں پر بندرگاہ تھی، اور اسور کا علاقہ جہاں پر شیطان کو پھینکا گیا بھائیو، وہاں پر شیطان کا تخت تھا، وہاں پر لکھا ہے سور کا جو بادشاہ تھا وہ سمندر کے وسط میں اپنا تخت لگاتا تھا اور کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب دیکھیے خدا نے ان علاقوں کو تباہ کیا کیونکہ وہاں پر گناہ تھا، انہوں نے خداوند کو قبول نہ کیا، خداوند کی ورشپ نہ کی، بڑے بڑے نبیوں کو وہاں پر بھیجا گیا، بڑے بڑے رسولوں کو وہاں پر بھیجا گیا، مگر انہوں نے رسولوں کو کیا کیا؟ مارا، تعلیم کو قبول نہیں کیا، نجات نہیں قبول کی، مسیح کو نہیں قبول کیا، تو پھر خدا نے علاقوں کو تباہ تو کیا۔ مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر یہ معجزات بڑے بڑے اے کفرنہوم جو تجھ میں ہوئے اگر سور سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے تباہ کر لیتے۔ اب دیکھیے ان علاقوں کے اندر اگر یسوع مسیح آتا معجزات کرتا تو وہ تو بھائیو کوئی نبی بھی آ کر معجزات کرتا تو وہ انہوں نے قبول کر لینا تھا۔ سدوم عمورہ کا علاقہ دیکھیے برباد ہوا آگ سے، وہاں پر خدا کے لکھا لوط جو تھا لکھا اپنے آپ کو شکنجہ میں رکھتا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا؟ اس نے خود کو تو بچا لیا، بچ تو گیا، جلتے جلتے خود بچا، مگر کسی کو نہیں بچا سکا، کسی کو منادی نہیں سنا سکا، کسی کو نہیں بچایا، ان علاقوں کو نہ بچا سکا۔
وہ خود ہی بچا ہے، نہ تو بیوی کو بچا سکا نہ کسی اور کو بچا سکا. بھائی بچ تو گیا جلتے جلتے، مگر ان علاقوں کے اندر کچھ کام نہیں کر پایا. جیسے آج کوئی خادم، کوئی لیڈر جو ہے، کوئی ایونجلسٹ، وہ بھائی روحیں نہ جیتے، منادی نہ کرے لوگوں، یعنی کام تو خدا کا کر رہا ہے، تو ایماندار تو کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، یعنی خادم تو کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، مگر ایک ایماندار بلیور جو یسوع مسیح کے نام سے ملا ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، کسی روح کو خدا کی حضوری میں نہ لا سکے، کلام سنانے کے لیے نہ لا سکے، خدا کے گھر میں نہ لا سکے، تو خدا پھر ان شخصوں کو پر بھی افسوس کرتا ہے، کہ افسوس کرتا ہے. جیسے لوط کے اوپر افسوس ہے، یعنی وہاں پر بڑا کام تھا، وہ کر سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا. اس طرح ایک ایماندار بلیور خادم اگر بھائیوں کلام نہیں سنائے گا، منادی نہیں کرے گا، تو پھر لوگ کیسے بچیں گے؟ لہذا خدا جو ہے اپنے خادموں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ کلام سنائے، کلام کی خدمت کرے، روحیں جیتے، روحوں کو خدا کے پاس لائے. اور اگر روحیں نہیں جیتی جائیں گی، اس کا مطلب ہے خدا کیا کرے گا؟ ججمنٹ کرے گا ان علاقوں کی عدالت کرے گا، اور ان لوگوں کو کیا کرے گا؟ ان ملکوں کو ہلاک کر دے گا. اور میں نے بتایا کہ خداوند کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بابل کے شہر کے تعلق سے تعلیم دی گئی. بابل کے شہر لکھا ہے، بابل کے شہر، یوحنا عارف کو فرشتہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بابل کا شہر لکھا ہے، وہ بابل کا شہر، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ مکروہات کہا گیا اسے، یعنی نپاک لکھا ہے، مکروہات کا اڈا، بابل کا شہر، جہاں پر بھائیوں لکھا ہے کہ نمرود نے بڑا شہر بنانے کی کوشش کی. اسے کہا میں خدا کے پاس، خدا سے بھی اوپر اپنا شہر لے جاؤں گا. اب دیکھیے وہاں پہ وہ برج بنانے لگا ہے، مگر وہ لوگ خدا سے دور، بت پرست، خدا سے دور، ان علاقوں کے اندر بدی تھی، گناہ تھے، خدا سے وہ دور تھے. لہذا خدا نے لکھا ہے اس بابل کے شہر کو برباد کیا. بابل کے شہر کو کیا کیا؟ برباد کر دیا، کیونکہ وہ خدا سے دور تھے، خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ جادو، ہر قسم کا برا فعل، جادوگریاں تھی ان علاقوں کے اندر. اور اگر آپ مصر کے اندر دیکھیں تو وہاں تو بہت گناہ تھا. مگر آپ دیکھیے کہ لکھا ہے ان بادشاہوں کو خدا ہلاک کرے گا، ان بادشاہیوں کو ہلاک کرے گا. مادی فارسی، پھر اگر دیکھیں اسور، بابل شہر، یونان اور روائز روم، یعنی روم کا شہر جہاں پر یسوع مسیح آیا، ان علاقوں کے اندر بھی یسوع مسیح نے منادی کی، مگر انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا. پھر آج کے دور کے اندر تو روائز روم، یعنی لکھا ہے کہ ایک حیوان مورتی دیکھی گئی، اور لکھا ہے کہ روم کی حکومت جو دو حصوں میں جو بٹی ہے، وہ بھائیو آج کی یورپین یونین کی شکل ہے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے کہ حیوان دیکھا، اس کے ساتھ لکھا سر ہے اور 10 سینگ ہے. اب دیکھیے 7 سال 10 سینگ، یہ بھائی اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کو شو کیا گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر لوگ خدا کو قبول نہ کریں گے تو پھر خدا ان علاقوں کی عدالت کرے گا، ان لوگوں کی عدالت کرے گا، ان گھرانوں کی عدالت کرے گا جن گھرانوں کے اندر خداوند کی عبادت نہ ہو. خدا ان گھرانوں کی عدالت کرے گا. اور جن ملکوں کے اندر لوگ مسیح کو قبول نہ کرے، ملکوں کے اندر نہ پاکی ہو، خدا سے دوری ہو، تو خدا ان شہروں کو بھی تباہ و برباد کرے گا. جیسے خداوند کا بیٹا لکھا ہے کفرنہوم کے تعلق سے کہتا ہے، گلیل کے شہر کے تعلق سے کہتا ہے، کیا کفرنہوم تجھ پر افسوس، اگر یہ معجزات، یہ قدرت کے کام اگر سوج سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے نجات پا جاتے. تو آپ دیکھیے اگر سدوم عمورہ کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت بڑی تھی، اگر وہاں پر بھی معجزات ہوتے تو بائبل میں لکھا ہے وہ بھی کب کے مسیح کو قبول کر لیتے. اب دیکھیے نینوا کے شہر کے اندر، وہاں پر دیکھیے نینوا کے شہر کے اندر لکھا ہے کہ یونا وہاں پر پہنچا اور اس نے منادی کی، اور وہ سارا شہر کیا ہو گیا؟ بچ گیا. اگر وہ خادم وہاں نہ جاتا تو وہ بچتا نہیں، بچتا. اس نے منادی کی یونا نے. تو آئیے ذرا اس بات کے لیے زور تعلیم جائیں. لکھا ہے وہ سارا شہر بچ گیا، نینوا شہر. تو پہلے تو لکھا ہے یونا بھاگ گیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر خدا کا بیٹا لایا وہاں پر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر خادم منادی کریں گے تو لوگ بچیں گے، شہر بچ جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا ملک لاہور شہر یا پاکستان اگر یہ خداوند کی عبادت نہ کریں گے تو پھر بھائیو یہ بھی کھنڈر بن سکتے ہیں. خدا کھنڈر بنا دیتا ہے ان ملکوں کو، ان علاقوں کو کھنڈر بنا دے گا. اور جب ہم 1000 سالہ بادشاہ کے اندر ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم اپنے ملکوں کو، اپنے علاقوں کو دیکھنے کے لیے چلیں. تو جب 1000 سالہ بادشاہ ہو رہی ہوگی، وہاں پر ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارا گھر کدھر ہے، وہاں جب جا کر دیکھیں گے. آج دیکھیں منجو دارات کو دیکھیے، وہ کیا کھنڈر بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ شہر
खुदा से दूर थे। और अगर लाहौर शहर के अंदर बदी है, गुनाह है, आज के लोग तौबा नहीं करते, अगर ये तौबा कर लेंगे तो बच जाएंगे ये शहर। याद रखिए, जिन शहरों के अंदर खुदा से लोग दूर होंगे, खुदा उन इलाकों को खत्म कर देगा, उनकी अदालत करेगा। और जो लोग खुदा से प्यार करेंगे, खुदा क्या करेंगे, उन इलाकों को छोड़कर चला जाएगा। आमीन। लिहाजा 1000 साल बादशाही के अंदर मैं और आप जब होंगे तो हम कहेंगे, हमारे अंदर ये ख्वाहिश होगी कि यार लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर हम रहे हैं, वहां पर भाई हमने बड़ा वक्त गुजारा, आइए जरा देखने तो चले। तो अगर ये शहर खुदा से दूर है, गुनाह यहाँ पर होता है, तो फिर भाइयों आकर खंडर ही देखेगा, जैसे मंजूदारा के लोग वो देखते हैं आकर ये खंडर बने हुए हैं। अगर याद रखिए खुदा के लोग यहाँ पर होंगे, पकीज़गी होगी, तो इसका मतलब है कि फिर आकर देखेंगे तो ये शहर वही सरफराज होंगे, यहाँ पर भाइयों बड़ा बिजनेस होगा। तो कहने का मकसद है कि अगर ये शहर, लाहौर शहर 20 हो गया, और शहर जो है लाहौर के पाकिस्तान के, अगर ये खुदा से दूर होंगे तो फिर ये खंडरी होंगे, फिर खंडरी देखने के लिए लोग जाएंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का बेटा ही कहता है, कुफरनहूम तुझ पर अफसोस, क्योंकि अगर ये बहुत सूरसैदा में होते तो वो कब के निजात पा लेते, कब के वो जिंदगी पा लेते। तो इसका मतलब है कि वहां पर सूरसैदा में तो उन्होंने मसीह यीशु खुदा के बेटे की मनादी को यार कोई कबूल ना करे, तो उन पर अफसोस किया गया। यीशु मसीह ने, खुदा ने के बेटे ने अफसोस किया कि ऐ कुफरनहूम तुझ पर अफसोस, तुझ में इतने मौजूद हुए, इतने कुदरत के काम हुए, मगर उन्होंने मसीह को कबूल ना किया। लिहाजा लिखा खुदा ने फिर भाई उनकी अदालत की, और 7 मैंने बताया 9 स्केल का जलजला वहां पर आया, और कुफरनहूम का सारा शहर जो है बर्बाद हो गया। और आज दुनिया के अंदर अब देखिए बड़ी बड़ी सुनामी आती है, बड़े बड़े फ्लड आते हैं। भाइयों हम कहते हैं पता नहीं ये कुदरत नहीं, खुदा जजमेंट करता है, खुदा उन मुल्कों की अदालत करता है। चाइना के अंदर बहुत देखिए फ्लड आया, तो क्यों पूरे शहर जो है वो बर्बाद हो गए। बर्बाद इसलिए होते हैं कि लोग खुदा से दूर होते हैं, वहां पर बदी गुनाह बढ़ जाता है, और फिर खुदा उन मुल्कों की, उन इलाकों की, उन घरानों की अदालत करता है जो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। लिहाजा मुझे और आपको अपनी जिंदगी पे गौर करना है। अगर खुदा से दूरी बनाएंगे तो फिर जजमेंट होगी, अदालत होगी। खुदा का बेटा सफेद तख्त के ऊपर बैठकर अदालत करने को आ रहा है। लिहाजा जो लोग मसीह को कबूल करते हैं वो हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे, और जो लोग खुदा से दूर होंगे, खुदा से दूरी इख्तियार करेंगे, उनकी जजमेंट दुनिया के अंदर भी होगी, और फिर आने वाले दौर के अंदर 1000 साल बादशाही के अंदर। और उसके बाद खुदा के कलाम लिखा है, व्हाइट थ्रोन के ऊपर खुदा का बेटा जब बैठेगा सफेद तख्त के ऊपर, तो फिर जजमेंट होगी, और हमेशा अपनी अदालत के अंदर उन लोगों को फेंक दिया जाएगा जो खुदा से दूर है। लिहाजा खुदा के कलाम लिखा है कि एंटी क्राइस्ट जो है, यानी मुखालिफ मसीह 666 लिखा है खुदा का बेटा उसकी भी अदालत करेगा। आमीन। लिखा है वो शहर बाबल कहलाएगा, बाबल का शहर मकरूहात की मां। आप देखिए बाबल का शहर जो है, ये शहर भाइयों इसको शैतान से तशबीह दिया गया है, दुनिया से तशबीह दिया गया है। लिखा है इसके ऊपर कसबी एक बैठी है, कसबी का मतलब है दुनियादार, दुनिया यानी खुदा की नापरस्तिश करने वाली वो यानी दुनिया है, यानी कसबी कहा जाता है दुनिया। बाबल को भी दुनिया कहा गया, तो बाबल शहर का मतलब है ये दुनिया, क्योंकि वहां पर दुनिया है, यानी खुदा से लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए क्या है, अगर कोई किसी के पास हिकमत हो तो वो समझ ले उसके माथे पर एक निशान है, उसका हिस्सा गिन ले। किसी के पास हिकमत हो तो वो समझ ले कि वो क्या है भाइयों। लिखा है कि उसका नंबर जो है क्या है, फरिश्ता आकर यूहन्ना से कहता है मैं उसका भेद तुम्हें बताता हूं। उसका नंबर 666, उसका नंबर क्या है 666। बाबल शहर लिखा है गिर पड़ा मकरूहात की मां, क्योंकि वहां पर नापाकी है। बाबल का शहर खुदा से दूर था, खुदा ने तबाह किया, और उसको भाई दुनिया से तशबीह दिया गया है। और आज उन इलाकों के अंदर जहां जहां बदी होती है वो बाबल ही कहलाते हैं, वो घराने बाबल कहलाते हैं, बाबल का शहर कहलाते हैं, बाबल के घराने कहलाते हैं जो खुदा से दूर होते हैं। तो कहने का मकसद है लिखा है हिकमत जिसके पास है, आज तुझे मैं भेद बताऊं, यूहन्ना को फरिश्ता कहता है आकर कि उसके माथे पर 666 है, यानी एक अदद है। तो आप बाबल की लैंग्वेज के अंदर देखें तो फिर किसी वक्त हुआ तो मैं आपको उसकी लैंग्वेज बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये 666 उसका अदद गिन ले 666, और लिखा है उसका अदद आदमी का सा अदद है, यानी आदमी का अदद, आदमी का अदद, यानी आदमी को 6 दिन के अंदर बनाया गया। आदमी को कितने दिनों के बाद बनाया गया, यानी 6ठे दिन आदमी को बनाया गया, 7वें दिन खुदा ने आराम किया। आदम का जो अदद है, आदमी का जो अदद है वो ये 6 है,
اور شیطان کا عدد بھی 6 یعنی 666 3 دفعہ 6. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی کوئی فرشتہ نہیں ہوگا. 666 وہ آدمی کوئی فرشتہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مکمل دنیا دار ہوگا, یعنی وہ دنیا دار شخص ہوگا. 666 3 دفعہ 6 اس کا مطلب ہے وہ مکمل دنیا دار شخص ہوگا. لہذا خدا کا بیٹا اینٹی کرائسٹ کی بھی عدالت کرے گا. آمین. یعنی مخالف مسیح کی بھی عدالت کرنے کے لیے آئے گا. اور جیسے سور سیدا کے اندر پھر ملک لکھا ہے کہ کفر نحوم کے اندر خدا کے بیٹے کا ہیڈ کوارٹر تھا, اس طرح لکھا ہے شیطان کا بھی وہ شیطان بھی ہیڈ کوارٹر بنائے گا اور پھر خدا کا بیٹا آ کر اس ہیڈ کوارٹر کو ختم کرے گا, ان علاقوں کو ان شہروں کو ہلاک کرے گا, برباد کرے گا, کیونکہ وہ اینٹی کرائسٹ کی عدالت ہوگی. لکھا گر پڑا بڑا شہر بابل مکروہات کی ماں. آمین. یہ بابل کا شہر دنیا دار, اس سے یعنی مراد یہ لیا جاتا ہے کہ دنیا دار یعنی بابل جو ہے وہ دنیا کو شو کیا گیا ہے, اس کے اوپر کسبی بیٹھی. اس کا مطلب ہے کہ مکمل دنیا دار یعنی وہ شہر. لہذا خدا کیا کرے گا, اینٹی کرائسٹ کی بھی عدالت کرے گا, مخالف مسیح کی 666 کی عدالت کرے گا اور ان شہروں کی بھی عدالت کرے گا, ان علاقوں کی بھی عدالت کرے گا جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں, جو مکمل طور پر دنیا دار لوگ ہیں. لہذا ہمیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے, خداوند کے ساتھ چلنا ہے, پاکیزگی کی حالت میں رہ کر خدا کے نام کو جلانا ہے. آمین. لہذا خداوند جلد آنے والا ہے, ججمنٹ کرے گا, عدالت کرے گا, جزوی عدالت بھی, اور پھر میں نے بتایا ابدی عدالت تو سفید تخت کے اوپر ہوگی. لہذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں واچ کرنا ہے. اگر مکمل دنیا دار ہے تو پھر ججمنٹ ہمارے شہروں پر ہو سکتی ہے, ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے, ہمارے گھرانوں کے اندر ہو سکتی ہے, ہمارے ملکوں کے اندر ہو سکتی ہے. لہذا خداوند کی ہمیں پاکیزگی میں ورشپ کرنے خدا کے نام کو جلا دینا ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.